مول کے عیب دار پھرتے ہیں، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، یا رسول اللہ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل سلطان السلاطین، تارک السلطنت، تارک الدنیا، تارک عقبہ، حضور پرنور خلیفہ سلطان الہند سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر ہم سب حاضر ہیں۔ مجھ سے پیشتر برادر گرامی قدر حضرت علامہ سید نور میاں صاحب قبلہ نے صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے کچھ روشنی لے کر ہمیں اشارے دیے۔ ان سے پیشتر حضرت علامہ حافظ اللہ بخش صاحب، حضرت علامہ ابو بکر اشرفی صاحب، حضرت علامہ حافظ سعید صاحب اور بھی لوگوں نے اپنی اپنی خدمات پیش کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے حافظ جناب قاری شریف صاحب نے بھی بہت اچھا کلام نور میاں صاحب کا لکھا ہوا پیش کیا۔ اب تھوڑا سا وقت ہے، کچھ حضور تارک الدنیا و تارک عقبہ حضور سیدی صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات کے حوالے سے کچھ باتیں کی جا سکیں، اس کے لیے میں تھوڑی سی ابتدا میں تمہید کا کچھ سہارا لے کر پہلے آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور غریب نواز نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مریدین ہیں اور درجنوں کی تعداد میں آپ کے خلفاء ہیں، لیکن میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق ایک صوفی حمید الدین کے علاوہ سرکار غریب نواز کے خلفاء میں بھی کسی کو صوفی نہیں کہا گیا۔ صرف صوفی کا لقب اگر بارگاہ غریب نواز سے کسی کو عطا کیا گیا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے، حالانکہ غریب نواز کے خلفاء میں قطب الاقطاب سرکار غریب نواز کے جانشین سیدنا بابا قطب الدین بختیار کاکی جیسی ہستی بھی موجود ہے۔ سرکار غریب نواز کے خلفاء میں حضرت فخر پاک سیدنا شہزادہ چشت و سنجر فخر الدین چشتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی ہستی بھی موجود ہے۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں اور بھی ایک طویل فہرست ہے سرکار غریب نواز کے خلفاء کی، مگر کسی کو صوفی نہیں کہا گیا۔ یہیں سے میں ایک بات آپ کے سامنے صوفی بزرگ کے بارگاہ سے تصوف کے حوالے سے جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے جتنے نوزائیدہ فرقے پیدا ہوئے ہیں سب نے اگر ٹارگٹ کیا ہے تو تصوف کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصوف جو ہے اسلام کا مغز ہے، اسلام کا گودا ہے۔ اگر اسلام سے تصوف کو نکال دیا جائے تو پھر اسلام میں بچتا کیا ہے؟ اسی لیے اسلام دشمن طاقتوں نے ہمیشہ ٹارگٹ جو ہے وہ تصوف کو کیا ہے۔ کسی نے کہا تصوف جو ہے وہ رہبانیت کی دوسری شکل ہے، کسی نے کہا تصوف جو ہے عیسائیت کی دوسری شکل ہے۔ غرض کے تصوف کو الگ الگ انداز سے جو ہے وہ تان کا شکار کیا گیا، لیکن اللہ اکبر آج مغربی دنیا تصوف کی کروڑہ کروڑ مخالفت کے باوجود تصوف کی طرف مائل ہے۔ آج ہماری نئی نسل بھی تصوف کی طرف مائل ہے اور تصوف کے نام پر دنیا لٹ رہی ہے، دنیا کو لوٹا جا رہا ہے۔ اصل تصوف کیا ہے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو صوفی بزرگ کے آستانے سے سمجھیں کہ تصوف کسے کہتے ہیں۔ کسی نے کہا ہاتھوں میں عصا لینے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا چاہے وہ تہبند پہننے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا دو پلی ٹوپی پہننے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا چار تر کی ٹوپی پہننے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا کھانے کو ترک کرنے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا غاروں میں بیٹھنے کا نام تصوف ہے۔ لیکن آئیے اللہ اکبر تصوف کی تقریباً تعریفات یہ تو
وہ ہے جو لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے بکواسات بکے ہیں، لیکن جنہوں نے واقعی تصوف کی تعریف بیان کی ہے اس میں تقریباً کم و بیش 10,000 اقوال ملتے ہیں۔ کسی نے کہا تصوف یہ ہے، تصوف یہ ہے، تصوف یہ ہے، لیکن اللہ اکبر جب ہم صوفی بزرگ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں حقیقی تصوف کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے نہ تصوف جو ہے لباس سے تعلق رکھتا ہے، نہ تصوف جو ہے وہ غذا سے تعلق رکھتا ہے، نہ تصوف جو ہے کسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، نہ تصوف جو ہے کسی نسب سے تعلق رکھتا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ یار کے سوا سب کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے۔ یار کے سوا سب کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہے۔ جب سرکار صوفی حمید الدین ناگوری کہتے ہیں میں تو دنیا کا تذکرہ بھی نہیں کرتا اور آخرت کو بھی میں بہت یاد نہیں کرتا، یہاں پہنچ کر ممکن ہے کچھ اہل ظواہر سکتے میں پڑ جائیں، آخرت کو یاد نہیں کرتے، تو میں صوفی صاحب کی بات پر حضرت سیدنا صابر کلیر کی یہ بات پیش کروں۔ کہتے ہیں احمد بہشت و دوزخ بر عاشقہ حرام است، احمد بہشت و دوزخ بر عاشقہ حرام است، ایجا رضائے جانا رضوان شدست مارا، ایجا رضائے جانا رضوان شدست مارا۔ صابر پاک کہتے ہیں عاشقوں پر جنت بھی حرام ہے، جہنم بھی حرام ہے، عاشقوں کے لیے تو یار کی رضا سب کچھ ہے۔ حضرت صوفی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اگر آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں، نمبر ایک وہ کیا ہستی ہوگی۔ میں ناگور والوں کو صوفی صاحب بتانے کے لیے آیا ہوں، یہ انتہائی درجے کی نادانی ہوگی، کیونکہ یہاں تو بچہ بچہ صوفی صاحب کو جانتا ہوگا، لیکن بہرحال آپ نے بلایا ہے تو کوئی سبق تو سنانا ہوگا۔ جن کو یاد ہے ان کو تازہ ہو جائے، جن کو نہیں یاد ہے ان کو پتا چلے کہ آپ کس کے پڑوس میں بستے ہو۔ یار کو کے سوا سب ترک کرنے کا نام تصوف ہے۔ آج تصوف کے نام پہ بہت دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور جتنی دکانیں تصوف کے نام پر ہے کسی دکان میں تصوف نہیں الا ماشاء اللہ۔ اس لیے کہ حب دنیا جب تک دل میں ہے، یار دل میں بستا کب ہے؟ اور ساری برائیوں کی جڑ حب دنیا ہے۔ اگر آج مذہبی طبقہ غیبت کا شکار ہے، حب دنیا، دنیا دار طبقہ تو زنا کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، اور متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ اگر اہل دین کا دعویٰ کرنے والے لوگ غیبت میں مبتلا ہیں تو یہ حب دنیا کی وجہ سے، حسد ہے تو حب دنیا کی وجہ سے۔ اگر استنجا خانوں میں لفافے کھول کے دیکھے جا رہے ہیں تو حب دنیا کی وجہ سے۔ اگر اللہ اکبر لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے حب دنیا کی وجہ سے۔ جہاں پر زیادہ شہرت، زیادہ عزت، زیادہ استقبال پھول پھینکے جا رہے ہیں، اگر ان شہروں کی طرف توجہ ہے تو حب دنیا کی وجہ سے۔ اللہ اکبر اگر پبلک کو دیکھ کر کے دل خوش ہو رہے ہیں حب دنیا کی وجہ سے۔ اچھی طرح یاد رکھنا جب تک دل کے اندر دنیا بسے گی یار کا تصور چھوڑ دیجئے، اور آج اپنے دلوں کو چیک کیجئے۔ میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، واللہ صوفی صاحب کے آستانے پہ یہ کہہ رہا ہوں، میں تو صرف آموختہ سنانے آیا ہوں، اور خانقاہوں میں تقریر کا مزاج لے کر میں کبھی نہیں گیا۔ میرا رب جانتا ہے میں اپنے دل کی بات کروں، اللہ میرے دل کا تزکیہ کرے، لیکن ایک بات اپنے دلوں کو جھانک کر دیکھے، جو دنیا کی محبت کا سور بٹھا رکھا ہے، جو دنیا کی محبتوں کا خنزیر بٹھا رکھا ہے، اللہ اکبر کیا ایسے لوگوں کی بھی نماز ہوتی ہے جو بغل میں مسجد میں سور لے کر جاتے ہیں؟ ارے نادان، جو بغل میں سور لے کر کے جائے اس
کی نماز نہیں ہوتی تو جو دل کے اندر دنیا کی محبت کا سور بٹھا کر کے جائے اس کی نمازوں کا کیا؟ اللہ اکبر. ابھی وقت رہا اور آپ سننے کے موڈ میں رہیں تو میں آپ کو عرض کروں گا، صوفی صاحب کو منوانا اتنا ہارڈ ہے، اتنا مشکل ہے. جب میں نے پہلی مرتبہ صوفی صاحب کی زندگی کو پڑھا تو میری آنکھیں دنگ رہ گئی، اور سلطان الہند سرکار غریب نواز کی زندگی میں گویا کہ میری روح وجد کرنے لگی. یہ بڑے بڑے اولیاء جن کی ولایت پر عالم اسلام متفق ہے، صوفی صاحب نے کبھی ان کو ولی اور شیخ کہہ کے نہیں پکارا بلکہ مولانا کہہ کے پکارتے تھے. کہتے تھے میں اس کو کیا ولی مانوں جس کے اندر میں دنیا کی محبت دیکھتا ہوں، دنیا کی محبت جس کے پاس ہو میں اس کو ولی نہیں بلکہ مولانا کہتا ہوں. میں بس ان کی بات نقل کر رہا ہوں، مولانا حضرت اپنے اوپر مت لیجیے گا، واللہ میں صرف نقل کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اور ہر مولانا دنیا کی محبت میں نہیں رہتا، لیکن یہ صوفی صاحب کا اپنا مزاج ہے کہ انہوں نے اب شیخ نہیں کہا. میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ میں سلسلوں کے درمیان آگ لگانے نہیں بلکہ دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی آگ لگانے آیا ہوں. اللہ اکبر. ذرا توجہ تو فرمائیں، جن کی ولایت پر عالم اسلام متفق ہے، صرف ان کے پاس مال ہونے کی وجہ سے صوفی صاحب نے ان کو ولی نہیں مانا بلکہ شیخ کہنے کی بجائے مولانا کہہ کے پکارا کرتے تھے. میں حیران ہوں، سرکار شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی جس کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ شہاب الدین سہروردی وہ ہیں کہ میرے بعد اب بغداد میں بلکہ عراق میں سب سے آخری جو بزرگ ہوا ہے، اب شہاب الدین کے بعد قیامت تک شہاب الدین جیسا ولی عراق کی سرزمین کبھی نہیں دیکھ سکتی. حضرت صوفی صاحب ان سے اتنا متاثر تھے کہ اپنے مریدوں کو کہتے تھے اگر کچھ پانا ہے تو عوارف المعارف کا مطالعہ کرو. شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب پڑھنے کا، لیکن ان کے بہت سارے خلفاء کو کبھی انہوں نے ولی مانا ہی نہیں. جھگڑا ایک تھا، جھگڑے سے مراد یہ کہ اختلاف، یہ لڑائی. صوفی کبھی نہیں لڑتا. صوفی کی پہلی پہچان ہے وہ جھگڑا نہیں کرتا، کیونکہ صوفیوں کا قول ہے جھگڑا کتے کرتے ہیں انسان نہیں کرتے. جب تصوف آتا ہے تو جھگڑا جاتا ہے، اور جو جھگڑتے ہیں وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، صوفی نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ صوفی کا کام جوڑنا ہوتا ہے، صوفی کا کام توڑنا نہیں ہوتا. جو توڑتے ہیں وہ کبھی صوفی نہیں ہوتے، یاد رکھنا. لیکن یہاں پر ان مسلک کو جوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کو جڑنے سے صلح کلیت جنم لیتی ہے، نہیں، ان کو نہیں، بلکہ دودھ میں دودھ کو ملانا یہ کمال ہے، لیکن دودھ میں پانی کو ملانا یہ چٹنگ بازی ہے. تو میں دودھ میں دودھ کو ملانے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب دودھ دودھ سے ملتا ہے تو پھر جو ہے وہ فیض عام ہوتا ہے، کثرت ہوتی ہے، لیکن دودھ میں پانی ملتا ہے تو چٹنگ ہوتی ہے. اس لیے میری بات کا مفہوم مخالف مراد مت لینا، ورنہ میرا مسلک تو 2 اور 2 + 4 کی طرح بالکل واضح ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام. جانے کافر پر قیامت کیجئے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مگر جو نعرہ حیدری. صوفی کبھی توڑنے کی بات نہیں کرتا صوفی. لیکن میں جب حضرت صوفی حمید الدین کی زندگی، بہت پڑھا لکھا تو نہیں لیکن تھوڑا بہت پڑھا، تو مجھے پتا چلا کہ جو اتنے بڑے بڑے کو ولی نہ مالے مولانا کہہ کے گزر جائے، جس نے غریب نواز کو اپنا مرشد مانا ہوگا، اے میرے مرشد غریب نواز تمہاری عظمتوں پہ قربان. جو لوگوں کو اپنا مرید نہ سمجھنے کے لیے تیار ہو، ایسے شخص نے جب آپ کو پیر مانا ہے تو مرشد واللہ پھر تمہاری عظمتوں کو کروڑوں سلام ہو. اللہ اکبر. غریب نواز کی ہستی کیا ہوگی جن کے غلاموں میں صوفی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں. کیسا صوفی جس کی بیوی کو دوپٹہ نصیب نہ تھا. میں تو مخدومہ رابعہ، مخدومہ خدیجہ کو
یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اور عورتیں رابعہ پہ رشک کرتی ہے. جو میں نے خدیجہ مائی کی زندگی کو پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر رابعہ حیات ہوتی تو خدیجہ مائی کی زندگی پہ رابعہ رشک کرتی. میں اپنے جملوں کا خود ذمہ دار ہوں واللہ. اس کی وجہ یہ ہے، ارے رابعہ بڑی صوفی اور کلندرہ تھی لیکن دوپٹہ تو موجود تھا. مگر مائی خدیجہ کی حال یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی محبت میں بغیر دوپٹے کے، بلکہ یہ نہیں کہ کھلے سر رہی، دوپٹہ نہیں تھا پھر بھی اپنے فراق کے دامن کو دوپٹہ بنا کر ایک مرتبہ پھر جو ہے نفس یزید کو کچل کر کوفہ میں سیدہ زینب کی سنت کو از سر نو زندہ کر کے بتا دیا ہے کہ اگر رابعہ ہوتی تو خدیجہ کی زندگی پہ رشک کرتی نظر آتی. حضرت مائی خدیجہ کی عظمت کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر شوہر کو یہ مشورہ دینا، بادشاہ وقت ایک شہر اور 5 صدر یعنی 500، اس زمانے میں 500 دے رہا ہے تو کہتی ہے کیوں لیتے ہو؟ کیونکہ میں نے سوت کاٹ رکھا ہے، اگر اس کو بیچ دوں گی تو میرا دوپٹہ بھی بن جائے گا اور آپ کی تہبند بھی آ جائے گی. ذرا غور تو فرمائے جن کے تزکیے کا یہ عالم ہے. حضرت صوفی بزرگ نے پوری زندگی میں کبھی کسی سے نظر قبول نہیں کی، کبھی نظر قبول نہیں کی، لیکن کچھ لوگوں کی قبول کی تو یہ کہہ کر کہ ڈر. دیکھو صوفی کا ذہن کہتے اگر ان کی نظر قبول نہ کروں تو دل ٹوٹنے کا خوف ہوتا ہے، دل نہ ٹوٹ جائے اس لیے کچھ لوگوں کی نظر کو قبول کرنا پڑتا ہے. یہ صوفی بزرگ کا مشن ہے. آئیے میں آپ کے سامنے حضرت صوفی بزرگ کی سرکار غریب نواز کسی کی اقتداء میں جلدی نماز نہیں پڑھتے تھے. غریب نواز جو امام الہند ہے قیامت تک. ہم اقبال کے امام الہند کے قائل نہیں ہیں. اقبال تمہاری عظمتیں اپنی جگہ ہے لیکن ہم آپ کے امام الہند کو امام الہند نہیں مانتے. ہمارا امام الہند تو وہ ہے جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا. سبحان اللہ. جو اقبال کو مانتے وہ برا نہ مانے. اقبال کے امام الہند اور ہمارے امام الہند میں فرق یہ ہے کہ اقبال کے امام الہند پر ابھی فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ وہ صرف تخیلات میں ہے یا حقیقت بھی ہے، اور جو ہمارا امام الہند ہے وہ 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. ہمارا وہ امام الہند ہے جو اللہ اکبر کٹورے میں دریا کو سموتا نظر آتا ہے. ہمارا وہ امام الہند ہے جو اکیلا آتا ہے اور لاکھوں کے سینے میں عشق رسول کا چراغ روشن کر دیتا ہے. لیکن اللہ اکبر وہ امام الہند جملے پہ توجہ کریں. کاش صوفی بزرگ کی بارگاہ میں جملہ قبول ہو، میری نسلوں کو رسول اللہ کی وفا نصیب ہو جائے. اس جملے کے صدقے قیامت تک سرکار مدینہ نے جس کو امام الہند بنایا، سرکار غوث اعظم کے ہاتھوں سے بنایا، اس امام الہند نے نماز میں جس کو اپنا امام مانا ہو، اس صوفی بزرگ کی عظمت کو کس نام سے یاد کیا جائے. اللہ اکبر. اور صوفی بزرگ جس وقت اجمیر معلیٰ میں آگے کھڑے ہو کر غریب نواز پیچھے کھڑے ہوتے ہوں گے تو مسجد نبوی کا وہ منظر تازہ ہو جاتا ہوگا. جب علی مرتضیٰ پیچھے کھڑے تھے اور فاروق اعظم امامت کے مصلی پر آگے کھڑے تھے، یہاں پیچھے علوی کھڑا ہے، وہاں پیچھے علی کھڑے تھے، یہاں آگے فاروقی کھڑا ہے اور وہاں فاروق اعظم آگے کھڑے تھے. پتا چلا اللہ اکبر علی نے فاروق کو امام مانا اور علوی نے فاروقی کو امام مان کر کے بتا دیا کہ ہم نرے اہل بیت والے نہیں ہیں، ہم تو علی والے بھی ہیں اور فاروق والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عظمت صوفی کانفرنس. مسجد نبوی کی محبتوں کو اثر نو ہندوستان میں جس نے بتایا
وہ سرکار غریب نواز ہے اس شان سے کہ علی کا بیٹا فاروق اعظم کے بیٹے کے پیچھے یہاں کھڑا ہے، اور وہاں مولا علی خود سیدنا فاروق اعظم کے پیچھے کھڑے ہو کر بتاتے ہیں اللہ اکبر، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ تو غریب نواز نے جس کو نماز میں اپنا امام بتایا، بلکہ یہ بھی بتا دوں، زہد صوفی کو دیکھ کر مجھے زہد فاروق اعظم یاد آتا ہے۔ جس کے بیٹے کے زہد کا یہ عالم ہو، اس کے باپ فاروق اعظم کے زہد کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا زہد فاروق اعظم کی ایک جھلک دکھلا کر کے اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف جلدی سے سمیٹنے کی کوشش کروں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، دور فاروقی ہے۔ اللہ اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں عمر نہ تم اچھا کھانے دیتے ہو، نہ خود اچھا کھاتے ہو، نہ اچھا پہننے دیتے ہو، نہ خود اچھا پہنتے ہو، ذرا ہم پہ رحم تو کرو۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں، اچھے کھانے میں اور اچھے پہننے میں الجھ جاؤ گے تو یار کو بھول جاؤ گے۔ صحابہ کرام میں سے نوجوان صحابہ امہات المومنین کے پاس گئے اور امہات المومنین کے پاس جا کر کہتے ہیں امی جان، بالخصوص دونوں امہات المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو بٹھا کے کہا امی جان عمر آپ کی بات رد نہیں کریں گے، ایک کام کریں نا امی جان، آپ حضرت عمر کو سمجھائیں تاکہ وہ خود بھی اچھا کھائیں، ہمیں بھی اچھا کھلائیں۔ فاروق اعظم کم و بیش 3 بر اعظموں کی توجہ کرنا، ابھی مولانا نے جو بات کہی اللہ اکبر، فاروق اعظم 3 بر اعظموں کے بلا شرکت غیر خلیفہ تھے، لیکن جس کا حال یہ تھا روٹی پر زیتون کا تیل لگا کر کے کھاتے تھے، وہ روٹی تازی نہیں ہوتی تھی، کئی دن کی باسی ہوتی۔ یہاں تو ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں یہ بھول ہی چکے۔ صرف اچھا کھانا آنے دو، سود کے پیسے کا ہو تو بھی چلے گا، جوئے کے پیسے کا ہو تو بھی چلے گا، سٹے کے پیسے کا تو بھی چلے گا، حرام و حلال کی تمیز مٹ گئی ہے۔ ہر سال حج کرنے والوں، ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کے لیے جا کر کے پھدکنے والوں، داڑیوں کو خوبصورتی کے ساتھ تراشنے والوں، سفید لباس پہ گھمنڈ کرنے والوں، خوبصورت ٹوپیاں پہن کر مذہبی لبادے کے اندر اچھل کود کرنے والوں، اگر پیٹ میں حلال نہیں ہے تو تمہاری عبادت معتبر کہاں ہے؟ جس قوم کا لقمہ بگڑ جائے اس قوم کو کوئی اصلاح معاشرہ کی محفل سنوار نہیں سکتی۔ آج ہمارے لقمے بگڑ گئے ہیں۔ مذہب کا تو صرف نام ہے، مذہب ہے کہاں؟ مذہب کتابوں میں مقید ہے، مذہبی لوگ قبروں میں مقید ہے۔ یہاں تو نمائشیں ہو رہی ہے دین کے نام پر، دین کے نام پہ نمائشیں ہو رہی۔ اگر آج کسی کا بیٹا زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے تو اس کو رونے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ جو حرام کے اڈے پہ میرا بیٹا گیا ہے تو قصور اس کا نہیں ہے، میں نے اپنے بیٹے کو کھلایا حرام تھا اس لیے حرام کے دروازے تک گیا۔ اگر لقمہ حلال کھلایا ہوتا تو ہمارے بچے زنا کے اڈوں پہ نہ جاتے، ہمارے بچے شراب کے اڈوں پہ نہ جاتے، ہمارے بچے جوؤں کے اڈوں پہ نہ جاتے۔ شادی میں ڈی جے نہیں لگائیں گے لیکن جوا ضرور کھیلیں گے، یہ کون سا تقوی ہے بابا؟ میں یہاں بابا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صوفی بزرگ کا تقیہ کلام تھا بابا، تو میں بھی کہہ دوں کہ بابا یہ کون سا تقوی ہے؟ صوفی صاحب لوگوں سے گفتگو کرتے تھے تو بابا کہے یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، دعا میں بہت گڑ گڑاتے ہو، پیٹ میں حلال نہیں ہے۔ فلسطین کے لیے پوری امت دعا کرتے کرتے تھک رہی ہے، فلسطین کا مسئلہ حل کب ہو رہا ہے؟ حرم سے لے کے مسجد نبوی تک، مسجد نبوی سے لے کر کے جو ہے وہ دلی کی جامع مسجد تک، اور دلی کی جامع مسجد سے لے کے ہماری مسجد اور جلسوں تک ہم سب دعا کر رہے ہیں، مسئلہ حل کہاں ہو رہا ہے؟ وجہ کیونکہ پیٹ میں جو لقمے ہیں، دعا کرنے والے دعا میں گڑ گڑاتے تو ہیں لیکن پیٹ کے اندر جو حرام بھر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جن کے پیٹ میں حرام روزی ہے نہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے نہ ان کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ ناگور شریف والوں، باشنی والوں، گرد و نواح سے آنے والوں،
اگر اللہ والا بننا ہے تو پہلے اپنا لقمہ چیک کرو، اپنے دلوں کو چیک کرو، دلوں میں دنیا کی محبت بٹھا۔ سگے بھائی سے حسد ہے، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے۔ اپنے مسجد کے اماموں سے حسد ہے، یہ دنیا کی محبت نہیں۔ اپنے مرشد زادوں سے حسد ہے، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے۔ دنیا میں جب تک کہ ڈوبے رہو گے، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک جملہ سن لیں، ایک صوفی نے کہا تھا، سور کھانے اور شراب پینے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا دنیا کی محبت سے نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سور کھانے اور شراب پینے والا اکیلا برباد ہوتا ہے، اور دنیا سے محبت کرنے والا پوری قوم کو لے کر کے ڈوبتا ہے۔ دنیا کی اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، لا رہبانیت فی الدین، دین میں رہبانیت نہیں، یہ اسلام کہتا ہے دنیا میں رہ کر تاریخ دنیا بنو۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو کس طرح، جیسے امام غزالی فرماتے ہیں، کشتی اگر دریا میں ہے تو کامیاب ہے، لیکن دریا کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ ایسے تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ جیب میں کتنا ہی رہے، دل میں نہ رہے۔ صدیق اکبر دعا کرتے تھے، امت کا سب سے پہلا صوفی، امت کا سب سے بڑا صوفی، اللہ اکبر، امت کو تصوف کی خیرات عطا کرنے والا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کی دعا تھی، مال دے، مال کی محبت نہ دے، عزت دے، عزت کی محبت نہ دے، شہرت دے، شہرت کی محبت نہ دے، مولا سب دے لیکن اس کی محبت نہ دے، سب رہے مگر دل میں تیری یاد باقی رہے، دل میں تیری محبت رہے۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اسی لیے تو پورا مال دے دیا، پورا مال دے دیا اور ٹاٹ پہن لیا، اس لیے کہ خردرہ لباس یہ صوفیوں کی پہچان ہے۔ جس نے یار کی محبت میں سب سے پہلے ٹاٹ اور گدڑی پہنا ہے، اس صوفی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ یہ سب انہی کی نقل کر رہے ہیں، انہی کے رشتے پہ چل رہے ہیں۔ تو میں عرض کرنے لگا تھا، کیا دنیا کی محبت سے کنارہ کش ہوئے، سرکار غریب نواز نے ان کو اپنا امام بنایا، امام پر، اور فرماتے تھے کہ معین الدین اور حمید الدین الگ نہیں ہیں۔ کیا جملہ ہے! فنائیت کا درجہ کیا تھا صوفی بزرگ کا! فرماتے تھے کہ معین الدین اور حمید الدین الگ نہیں ہے۔ یہ فنائیت تھی حضرت صوفی بزرگ کے پاس۔ ایک مرتبہ دلی بلاوا آیا، اب ایک دو بات میں بات سمیٹ لوں گا کیونکہ مجھے سفر کے لیے جانا۔ ایک مرتبہ دلی بلاوا آیا، ایک بڑا مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ پر حسد کی وجہ سے الزام لگایا۔ اب نام تو دونوں بزرگ کا نہیں لوں گا کیونکہ میرے لیے تو دونوں ہی بزرگ ہیں۔ جن کو تحقیق کرنا ہے تو پھر وہ کتابیں دیکھ لیں تو دونوں کے نام پر۔ ویسے میری قوم کو ناموں کا تجسس بہت ہے، کام چل جائے بھائی، نام چھوڑو، کچھ ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ وہ دونوں بزرگ تو کامیاب ہو گئے، ان کا بیڑا پار ہو گیا، اپنا معاملہ بھی ہے۔ تو ایک بزرگ نے حسد کی وجہ، پتہ چلا کہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ بزرگوں کو بھی بزرگوں پہ الزام لگانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اسی لیے سرکار غوث پاک اپنے خطبات میں حسد اور تکبر پہ بہت گفتگو کرتے تھے۔ کہتے تھے شیطان کا گھر جس نے ویران کیا ہے اسے حسد کہتے ہیں۔ اور حسد کر کے شیطان کتنا سازشی بنا کہ دونوں میاں بیوی کو جنت سے نکلوائے۔ لیکن پھر غوث پاک یہ بھی کہتے ہیں حسد کرنے والے کا نقصان ہے، جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کا نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ حسد سے سازش کر کے دو نکالا تھا، دو کو نکالا تھا، یہ حسد تھا۔ مگر جب جائیں گے تو دو نہیں جائیں گے، کروڑوں کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہ حسد جس سے کیا جا رہا ہے اس کا کیا نقصان ہوا؟ نکلے دو تھے، کروڑوں واپس لے کر کے جائیں گے، لیکن یہ جناب اندر نہیں جائیں گے۔
اس سے پتا چلا ہاں یہ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ حسد کرنے والا کبھی محسود سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے حسد والے نہ بنو۔ آج کسی کو خوبصورت دیکھ رہے ہو حسد کر رہے ہو، کسی کی عزت دیکھ رہے ہو حسد کر رہے ہو، کسی کا علم دیکھ رہے ہو حسد کر رہے ہو، کسی کا تقویٰ دیکھ رہے ہو۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں حسد نیکی کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، بلکہ حسد کرنے والے مرتے وقت تو ان کی زبان پہ کلمہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ سے نکالو حسد۔ کپڑے بہت صاف پہن رہے ہو، ذرا دل بھی صاف کر، اور تصوف دلوں کی صفائی، تھوڑا یہاں آ کے بیٹھا کرو نا، یہاں آ کے بیٹھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ جب زمین کے اوپر کوئی نہ ملا کرے تو زمین کے اندر والوں کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو، اس لیے کہ ہمارے یہاں اندر اور اوپر کی کوئی قید ہی نہیں ہے، جو فیض اوپر ملتا تھا وہی فیض اندر بھی ملتا ہے، بلکہ اندر جا کر کے تو اور پرواز تیز ہو جاتی ہے، اور پرواز تیز۔ یہ یہاں آ کر کے بچے مانگتے ہو، مانگو اچھی بات ہے، دولت مانگتے ہو، مال مانگ، کبھی ان سے یہ بھی کہا کرو کہ جو آپ کا دل صاف ہو گیا تھا تھوڑا ذرا نظر ڈال کے ادھر بھی صفائی کر دے، تھوڑا دل صاف کرو نا۔ اور جب تک دل صاف نہیں ہے آپ تہجد پڑھنے کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ کو نمازوں سے دور کرنے نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں دلوں کی صفائی شرط ہے۔ حضرت صوفی صحابی کا قول ہے، کہتے ہیں بغیر وضو نماز نہیں ہوتی، اصل وضو تو دل کی صفائی کا نام ہے، اصل وضو دل کی صفائی کا نام ہے، اصل غسل دل کے تزکیے کا نام ہے۔ پوری محنت صوفیہ نے، بہرحال تو ایک بزرگ نے ایک بزرگ پہ الزام لگایا، بادشاہ وقت نے دو بزرگوں کو بلایا، بھئی فیصلہ تم دونوں آ کے کرو۔ بادشاہ شمس الدین التمش کا نام سنا، انہوں نے بلایا دلی، دونوں بزرگ، اب دونوں کا نام نہیں لیتا لیکن ایک میں صوفی صاحب بھی تھے، نام بھی لیتا ہوں کیونکہ یہ فیصلہ کرنے آئے تھے، نہ الزام لگانے والوں میں تھے نہ الزام لگنے والوں میں تھے، لیکن ان کا نام لیتا ہوں۔ ایک تھے حضرت ہمارے بزرگ حضرت صوفی حمید الدین ناگور، دوسرے بزرگ تھے حضرت شیخ بہائے ملت و دین حضرت سیدی بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ ہاں یہ ڈائریکٹ خلیفہ ہیں شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے۔ اب گئے تو فیصلہ تو ہو گیا، فیصلہ جس بزرگ پہ الزام لگا تھا ان پہ ہو گیا کہ وہ بے گناہ ہے، جنہوں نے لگایا تھا وہ مایوس ہو کے رہ گئے۔ اب گئے تھے تو وہاں بڑے مذاکرے ہوئے، اللہ والے ملتے تھے نا تو اس کی نہیں کرتے تھے، وہ علمی مذاکرے کرتے تھے۔ تو حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی بزرگ سے، اب میں یہاں نام نہیں لوں گا کیونکہ اب بات تھوڑی نازک آ رہی ہے، کسی بزرگ سے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دولت بھی ہو اور دل میں خدا بھی ہو، دولت بھی ہو اور دل میں خدا، اس لیے کہ دولت ہوگی تو یار نہیں ہوگا، دل میں یار کا جلوہ نہیں ہوگا، اور جہاں یار ہوگا وہاں دولت کا پیار نہیں ہوگا۔ تو چونکہ جواب دینے والے مجیب بھی بڑے علم والے تھے، اپنے زمانے کے شیخ الاسلام تھے، اور شیخ الاسلام ان کو کینیڈا اور برطانیہ نے نہیں بنایا تھا، شیخ الاسلام ان کو بنایا تھا ان کے پیر و مرشد نے۔ غور فرمائیں، غور تو کریں کہ اس دور کا شیخ الاسلام آج سے تقریباً 600-700 سال پرانا دور کا، اس دور کا مسلمان بھی کتنا اچھا تھا، تو اس دور کا شیخ الاسلام کتنا بڑا رہا ہوگا۔ تو شیخ الاسلام نے جواب دیا کہ یہ مال اور دولت آپ نہیں رکھتے، ہم رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو بزرگی ہے وہ بڑی سیدھی سادی۔ جواب بڑا خوش، میں شیخ الاسلام پہ قربان، جواب میں بہت حسن ہے، بڑی منطق ہے، بڑی فلسفیانہ گفتگو ہے، بڑی علمی ندرت ہے۔ شیخ الاسلام جواب دیتے، صوفی تمہاری جو بزرگی ہے وہ بہت سادہ ہے، اور جہاں سادگی ہوتی ہے وہاں نظر لگنے کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ دیکھیں تو صحیح نا، دیکھیں صحیح، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بہت فلسفیانہ گفتگو جو انہوں نے کی تھی بہت سادہ سے لفظوں میں سمجھانا، اللہ کرے سمجھ میں آئے کہ بزرگی آپ کی بہت سادہ ہے، اس لیے جو جہاں سادگی وہاں نظر لگنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، تو آپ کی بزرگی صوفی بہت سادہ ہے تو آپ کو نظر لگنے کا خوف نہیں ہے۔ ہم دولت، مویشی، سونا چاندی، مال دولت اس لیے رکھتے ہیں
کہ ہماری بزرگی میں حسن کا میک اپ ہے، ہماری بزرگی میں حسن کا میک اپ ہے، تو جہاں حسن کا میک اپ ہو وہاں نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ مال کو اپنے پاس اس لیے رکھتے ہیں جیسے خوبصورت لوگ گورے گورے مکھڑے پر کالا سا تل لگا لیتے ہیں، تو یہ دنیا کو ہم نے کالے تل کے طور پر اپنی بزرگی پہ لگا رکھا ہے تاکہ ہماری بزرگی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ جواب تو دیکھیں نا۔ اس لیے میری گزارش ہے، زیادہ عبادت کرنے والوں کو ولی مت کہو، یہ منصب اپنا نہیں ہے۔ وہ نیک تو ہو سکتا ہے مگر ولی ہر آدمی کے ہاتھ میں مصلی تسبیح مصلی دیکھ کے نئی دل کی کیفیت آپ کیا جانو۔ حسن زن نیک ہے، اللہ والا اچھا ہے، لیکن ولی کہنے کا فیصلہ آپ نے کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ آج کل تو ہر بندہ ولی بنا ہے۔ میں کیا کہوں، چھوٹے منہ سے بڑی بات ہوگی، لیکن یہ سارے خرافات آپ کر رہے ہو۔ قبرستانوں میں چلم پینے والے بھی تمہارے یہاں ولی ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ تو رونے کا مقام ہے۔ جو عورتوں سے پیر دبواتے ہیں وہ بھی تمہارے یہاں ولی ہے۔ انگلیوں میں انگوٹھیاں ہیں 10 انگلیوں میں، وہ بھی تمہارے یہاں ولی ہے۔ جو انکار کرنے پر آئے ہیں وہ تو غوث پاک اور غریب نواز کو بھی ولی نہیں مانتے، اور جو ماننے پر آئے ہیں وہ شریعت کا مذاق اڑانے والوں کو بھی ولی مان رہے۔ ایسے لوگوں کو ولی بنا کر کے تم اپنے بزرگوں کو مشکوک کر رہے ہو۔ اس لیے یہ جرم اپنے سر مت لیجئے۔ نیک مان لو، اللہ والا مان، لیکن ولی 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 پھر ولی ہوتا ہے۔ اگر میں ولایت کا مقام آپ کے سامنے صوفی بزرگ کے نام سے بیان کر دوں، اٹھ کے بھاگ جاؤ، مجھے پاگل سمجھو، لیکن میں یہ بات نہیں کہہ سکوں گا کیونکہ صوفی بزرگ نے کہی وہاں معیار بہت بڑا ہے، بہت بلند معیار۔ صوفی بزرگ کو جو سمجھ جائے اس کو دین سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پورے تمام خلفاء اور مریدین میں اگر غریب نواز میں ایک کو صوفی کہا، ایک کو، تو یہ کیا کوالٹی ہوگی؟ جس کو اپنا امام بنایا کیا کوالٹی ہوگی؟ اللہ اکبر! جس نے آخری عمر میں سر پہ امامہ رکھنا بھی ترک کر دیا، کیا کوالٹی ہوگی؟ آخری عمر میں ننگے سر رہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ننگے سر رہنے کی وجہ، اس کو دلیل نہ بنانا کیونکہ تم صوفی نہیں ہو، ورنہ پتا چلا کہ خان صاحب کی طرح بال رکھو گے اور کہیں گے صوفی صاحب تو ننگے سر رہتے تھے۔ دو صوفی صاحب ننگے سر رہتے تھے، تو خان صاحب کے طریقے پہ بال رکھ رہے، صوفی صاحب کے طریقے پہ رکھ، جب پتا چلے صوفی صاحب نے تو سب چھوڑ دیا تھا۔ صوفی صاحب نے تو دنیا میں رہ کے لوگوں کو دیکھ کے رونا آتا تھا، صوفی صاحب نے چھوڑا کیا کیا تھا؟ یہاں تو آپ کے پاس صرف تو گوشت کی روایت ہے کہ گوشت کھانا چھوڑ دیتا، صوفی صاحب نے سب کو چھوڑ دیا، یار کے سوا کچھ باقی نہیں تھا، خون جل کر کے خاک ہو گیا تھا۔ یہ بات بچوں کو کیا بیان کروں میں، جس کے جسم میں خون نہیں خاک تھی، عشق میں جو خاک ہو گیا تھا۔ میں نے جب صوفی صاحب کی زندگی پڑھی تو مجھے امام کا یہ شعر نظر آیا، عشق ہو کر خاک ہو کر عشق میں، عشق میں کوئی خاک کیسے ہوتا ہے؟ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ کوئی خاک کیسے ہوتا عشق میں؟ یہ آستانے پر آنے کے بعد پتا چلا، ورنہ یہ شعر میرے دماغ میں تو الجھا رہتا تھا، کیونکہ امام اہل سنت کے اشعار پر میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی بہت محنت کروں، حالانکہ میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، لیکن کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے۔ بہرحال چلیں، تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا میری جو بزرگی، اچھا انہوں نے بزرگی کا انکار نہیں کیا، شیخ الاسلام کہ میری جو بزرگی ہے اس کو نظر لگنے کا ڈر ہے۔ اور اس کے بعد ایک جواب اور دیا، صوفی صاحب چپ سے سنتے رہے، کہا اس جواب میں چٹکی تھی، چٹکی، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی چٹکی، انہوں نے چٹکی سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں ہے، ہاں، یعنی کہ آدمی کے ساتھ ایسی بات کرنا کہ بات بھی ہو جائے، یعنی یوں سمجھ لیں، میرے جملے میں سمجھ لیں، ایک دیوانے کے جملے میں، ملنگ کے جملے، زبا بھی ہو جائے اور آستین پر خون کا دھبا بھی نہ لگے، بات کے بات ہو جائے، لات کے لات ہو جائے،
اور پھر ہماری بزرگی بھی سلامت، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی منع فرمایا۔ میں حضور کی کیا بات کروں، حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ حضور نے پوری زندگی کبھی اپنی آنکھ سے بھی اشارہ نہیں کیا کسی کے خلاف، آنکھ سے بھی حضور نے اشارہ، ہم آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں نا، حضور نے کبھی آنکھ سے بھی اشارہ نہیں کیا۔ تصوف یہ ہے، اور ہم تو لوگوں کے دل چھلنی کر دیتے ہیں ہنستے ہنستے، جب بھی ملتے ہیں نیا زخم عطا کر دیتے ہیں، ہنستے ہنستے رشتہ داروں کے دل چھلنی کرتے ہیں، ہنستے ہنستے اپنے ملنے والوں کے دل، نہیں نیت تو خدا دیکھ رہا ہے۔ بہرحال شیخ الاسلام نے چٹکی لی، اگر شیخ الاسلام کا پتہ چل جائے تو مجھے گالی مت دیجیے گا، میں صرف نقل کر رہا ہوں، یہاں میں غائب شیخ الاسلام کا ذکر ہوں جو میرے واللہ میرے بزرگ ہیں، اور وہ سلسلہ سہروردیہ میں میرے مرشد بھی ہیں، لیکن کروں کیا، جو لکھا ہے وہ تو بولنا پڑے گا نا، میرے مرشد ہے، اور یہ بھی میرے مرشد ہے سلسلہ چشتیہ۔ کرم تو یہ ہے کہ مرید قادری سلسلے میں ہیں، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفاعی سلاسلوں کی خلافت نے ان بزرگوں کی غلامی کا کلادہ گلے میں ڈال رکھا ہے، اور یہ ہمارے نصیب کی بہت بلندی ہے کہ ایسوں کے در سے وابستہ۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کوئی رسوا بھی اگر مجھ کو کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ گدا بند ہے رسوا تیرا، ہماری رسوائیوں کا نام بھی انہی کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال جلدی تو انہوں نے چٹکی لی، جواب میں بڑی چٹکیوں کے سوال میں بہت زیادہ سختی تھی تو چٹکی تو لی انہوں نے، کہا ایسا ہے صوفی ایسا ہے کہ یہ سونا چاندی مال و دولت سانپ ہے، سانپ وہ نہ پالا کرے، سانپ وہ نہ پالا کرے جس کو منتر نہیں آتا، جو منتر جانتے ہیں ان کو سانپ پالنے میں خطرہ کیا ہے؟ ہاں، سانپ وہ نہ پالا کرے جسے منتر نہیں آتا، ارے جو منتر جانتا ہے اسے سانپ پالنے میں خطرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر صوفی کا جواب، اب دونوں کا جواب سنیں، کہتے ہیں شیخ الاسلام جی آخر وہ کام ہی کیوں کرے کہ جس پر منتر یاد کرنا پڑے، وہ کام ہی کیوں کرے کہ جس پہ منتر یاد کرنا پڑے؟ بھائی کیا ضروری ہے منتر یاد کرنے کی؟ قرآن پڑھنے والوں کو منتر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا کام ہی مت کرو کہ منتر یاد کرنے کی ضرورت پڑے۔ اور دوسرے سوال کا جواب کتنا خوبصورت دیا ہے، اسی پر میں اپنے جملے مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صوفی بزرگ کہتے ہیں تم مجھ سے کہتے ہو کہ میری بزرگی میں سادگی ہے، اس لیے مجھے خوف کہ نہیں ہے نظر لگنے کا، تمہاری بزرگی میں حسن اور خوبصورتی کا میک اپ ہے، اس لیے تم نے کالے تل کے طور پر یہ دنیا کی محبت کو اپنی بزرگی پہ لگا رکھا ہے۔ پھر کہا شیخ الاسلام جی آپ کی بزرگی زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے والے کی بزرگی زیادہ خوبصورت ہے؟ کس کے اندر حسن بعد از خدا بزرگ توئی؟ قصہ سے بڑا بزرگ کون ہوگا؟ جہاں سے بزرگی آدم کو ملی، جہاں سے بزرگی سلیمان کو ملی، جہاں سے بزرگی یوسف کو ملی، ہر بزرگ کو بزرگی وہاں سے ملی۔ جملہ کہہ دوں مخلوق کے اندر ہر بزرگ کو بزرگی دامن مصطفیٰ سے وابستگی کے بعد ملی ہے، حتیٰ کہ بزرگی کو بھی جہاں سے بزرگی ملی ہے وہ آمینہ کے لال کی چوکھٹ ہے۔ آپ کہتے ہو ہماری بزرگی کو خوف ہے نظر لگنے کا خوبصورت، تو تمہاری بزرگی خوبصورت ہے یا ان کی بزرگی تم سے زیادہ خوبصورت ہے؟ جب وہاں پیٹ پہ پتھر ہے تو یہاں دولت کیوں ہے؟ جب وہاں بغیر سلا ہوا لباس ہے تو یہاں دولت کا انبار کیوں ہے؟ اور کہتے ہیں تم اپنی بزرگی پر دنیا کی محبت کا تل لگاتے ہو، اور وہ جہاں سے بزرگی فیض پاتی ہے وہ کہتے ہیں الفقر فخری۔ محدثین کے نزدیک یہ حدیث ثابت نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن صوفیہ کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہے، کیونکہ اہل علم، کیونکہ میرے پیچھے جو ہے وہ دارالعلوم بھی ہے، دارالفتاء بھی ہے، صوفیہ بھی ہے، تو یہ محدثین کے نزدیک، کیونکہ محدثین جو ہے حدیث لینے کا ان کے یہاں پر ایک قانون ہے، اور وہ اس قانون پر جو بات آتی ہے وہی لیتے ہیں، جو نہیں آتی نہیں لیتے۔ وہ لوگ اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، بس بات اسی پر آتی ہے۔ لیکن صوفیہ کے یہاں
حدیث لینے کا محدثین کے علاوہ ایک طریقہ اور ہے کہ وہ ڈائریکٹ صاحب حدیث سے پوچھ لیتے ہیں آپ نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. اس لیے بہت ساری روایتیں محدثین کی کتاب میں نہیں ہیں لیکن بہت ساری روایتیں صوفیہ کی کتاب میں ہیں. اس لیے میں کوئی مناظرے کا دروازہ کھولنے نہیں آیا. الفقر و فخری کشف المحجوب میں بھی ہے, قوت القلوب میں بھی ہے, اسی کے ساتھ غریب نواز کے یہاں بھی ہے, صوفی پاک کے یہاں بھی ہے. بہرحال انہوں نے کیا کہا پتہ ہے کیا کہا کہ آپ تل لگاتے ہو وہاں تل کی ضرورت نہیں, ان سے زیادہ خوبصورتی ہے. جو کہتے ہیں الفقر و فخری, حالت کیا ہے وہاں؟ ایک دن صرف 2 درہم گھر میں بچے رہ گئے, نیند نہیں آ رہی, نیند نہیں آ رہی, حضور کو نیند نہیں آ رہی. جو ہر بے چین دل کا چین ہے اس کو آج بے قراری ہے. ہمارے پاس دولت نہ ہو تو ہم بے چین رہتے ہیں, اور وہاں دولت ہے تو بے چین. وہ بھی کتنے؟ 2 درہم. 2 درہم ہے, کروٹ بدلتے کہتے ہیں آئے 2 درہم ہے, کہا نکال کے صدقہ کر دو. میں اس حالت میں اللہ سے ملنا نہیں چاہتا کہ میرے پاس 2 درہم. اور دنیا نے دیکھا پوری کائنات کو تقسیم کرنے والے رسول کا جس دن وصال ہوا, اس دن رسول اللہ کی ذرا ایک یہودی کے گھر میں جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. وہ بھی کس عالم میں رکھی ہوئی تھی جس کو گروی رکھنا کہتے ہیں. گروی رکھی, کیوں رکھی تھی؟ اپنے لیے نہیں, کسی سائل کا سوال پورا کرنے کے لیے رسول اللہ کی ذرا ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی. عثمان غنی جیسا شخص جس کا داماد ہو, ابو بکر صدیق جیسی ہستی جس کا غلام ہو, ایسے بڑے بڑے لوگ, اس کے باوجود بھی رسول اللہ کے فقر کا یہ عالم ہے, کائنات کو عطا کر رہے ہیں, اور خود کے گھر کی کیفیت کیا ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال میں بات آگے بڑھانے سے پہلے پھر بات سمیٹ لوں تو امہات المومنین کو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ فاروق اعظم کے پاس چلے اور ان کو منا لے کہ اچھا کھاؤ, اچھا کھانے دو, اچھا پہنو, اچھا پہننے دو. تھوڑا یہ امہات المومنین آئی اور فاروق اعظم سے کہا لوگوں کی خواہش ہے کہ اچھا کھانے دو اور اچھا کھاؤ, اچھا پہنو اور اچھا پہننے دو. تب فاروق اعظم نے دونوں کو بٹھا کے کہا کیا اتنی جلدی آپ لوگ بھول گئی حضور کی سیرت کو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ کے دسترخوان پر 2 سالن ایک ساتھ جمع نہیں ہوا؟ سرکہ ہوتا تھا تو سالن نہیں ہوتا تھا, اور سالن ہوتا تھا تو سرکہ نہیں ہوتا تھا. اور حضور علیہ السلام کے گھر میں کیا کبھی گیہوں کی روٹی تم لوگوں نے چپاتی دیکھی؟ حضور اس حالت میں زندگی گزارے اور آپ مجھے مشورہ دینے کے لیے آئیے کہ میں مسلمانوں پہ فراوانی کر دوں. دونوں امہات المومنین اتنا روئی کہ ان کے دوپٹے بھیگ گئے. وہ آئی تھی فاروق اعظم کو منانے کے لیے اور زود فاروق اعظم ان پر متاثر ہو کے رہ گیا. یہی حال ہے صوفی بزرگ کا. جب شیخ الاسلام نے یہ کہا کہ ہماری بزرگی پر تل رکھ دیا ہے ہم نے دنیا کی محبت کا, تو صوفی بزرگ کہتے ہیں کیا رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ وہ گئے تھے صوفی کو متاثر کرنے, اور صوفی بزرگ نے ان کی بزرگی کو یوں متاثر کیا, فرمایا جس کے پاس دولت ہو میں اس کو ولی نہیں مانتا. میں آپ کو مولانا تو کہوں گا لیکن شیخ اور ولی نہیں کہوں گا. جب اس نتیجے پر میں پہنچا تو میں نے کہا یا اللہ, جو اتنے بڑے شیخ الشیوخ کے خلیفہ کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں, اگر امین القادری اس دور میں ہوتا تو پتہ نہیں یہ مجھے مسلمان بھی تسلیم کرتے کہ نہیں کرتے. آپ کہاں ہیں بھائی؟ جب صوفی, اب جملے کو پورا کرنے, جب صوفی بزرگ کے سامنے اپنا اسلام مکمل پیش نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے اپنا ایمان کیا ثابت کرو گے؟ جنت کے ٹھیکیداروں اپنی راتوں کا جائزہ تو لو, جنت کے ٹھیکیداروں اپنے دنوں کا جائزہ تو لو, جنت کے ٹھیکیداروں اپنے دلوں کو جانچو تو صحیح. اتنے بڑے ٹھیکیدار بن گئے کہ ہم نہیں جنت میں جائیں گے تو کون جائے گا, کیونکہ ہم مرید غوث اعظم کے, ہم مرید غریب نواز کے, ہم مرید فلاں سلسلے کے. میں کہتا ہوں سب سراخوں پر, ارے سب سلسلے میں مرید ہونے والوں, قادری بنے, برکاتی بنے, چشتی بنے, نقشبندی بنے, سہروردی بنے, رضوی بنے, اشرفی بنے, مداری بنے, وارسی بنے, سب بنے, کیا مسلمان بھی بنے؟ کیا اسلام بھی ہماری زندگی میں ہے؟ اپنی راتوں کو تو چیک کرو. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں, قوت القلوب میں صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث لائے ہیں. تھوڑی دیر ذرا تصوف کی, حالانکہ تصوف مائک پہ بیان نہیں ہونا چاہیے,
क्योंकि लोग नहीं मानेंगे, मुझे पता है। और इतनी बारीकी ना मैं अमल कर सकूंगा ना आप अमल कर सकेंगे, बस जो जो कर सकते हैं बस उतनी बात की जाए। लेकिन चूंकि सूफी का जिक्र था, तसव्वुफ के बगैर चारा नहीं था, इसलिए मैंने कह दिया। बल्कि यूं कह दूं कि केजी वालों के सामने पीएचडी की बातें कर लिया हूं। तो इतना कह करके गुजरना चाहता हूं कि बक गया हूं जुनून में मैं क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। वरना आइंदा साल के लिए नूर मियां से लोग कहेंगे इस पागल को बुलाया था, ऐसी बातें कर गया। ये तो हमारे काम की न थी, लेकिन बात सुन लें। रात के 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक होटलों पे बैठकर जगने वालों और फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, फिर कहते हो हम आशिक रसूल हैं। क्यों आशिक रसूल है बाबा आप? इसलिए कि हम तो जुलूस निकालते हैं, हम तो नातों की महफिल सजाते हैं, सूफी बुजुर्ग का 5-5 दिन उर्स करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लंगर करते हैं, न्यास करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, सब करते हैं, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। साहिब कुतुल कुलूब शेख अबू तालिब मक्की हदीस लाए हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरी बात नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं, मैं आपसे तो बहुत छोटा, आपकी जूतियां सीधी करने वाला आपका खादिम, आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो, लेकिन अपने नबी का फरमान सुन लो, कहीं क़यामत के दिन तुम्हें पछताना ना पड़े, क़यामत के दिन तुम्हें पछताना ना पड़े। इश्क मुस्तफ़ा के दावेदारों, अल्लाह के सच्चे रसूल ने दुनिया में ऐलान किया कि जो मुझसे इश्क का दावा करता है और पूरी रात सोता रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा, वो मेरा आशिक नहीं हो सकता जो पूरी रात सोता है। आशिक की निशानी ये है, वो रात भर सो नहीं सकता, वो रातों को उठ के दुरूद पढ़ेगा, वो रातों को उठ को क़यामुल लैल करेगा, वो रातों को उठकर कुरान पढ़ेगा, वो रातों को उठ के महबूब के लिए आहो बुका करेगा, वो रातों को महबूब के लिए गिरिया वजारी करेगा। आका फरमाते हैं जो रात भर सो जाए वो मेरा आशिक नहीं हो सकता, अगर सो जाए तो आशिक नहीं हो सकता। जो रातों को नरम गद्दों पर लेट कर जिना की फिल्में देखें वो कैसे आशिक हो सकता है, जो कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुने वो आशिक कैसे हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नागौर वालों बांसुरी वालों कि तुम आशिक नहीं हो, मैं तो महबूब की बात नकल कर रहा हूं, मेरा काम तो सिर्फ नकल करने का है, और मैं तो तुमसे भी ज्यादा गिरा पड़ा हूं। सोचो अल्लाहु अकबर, जो सिर्फ सो जाए, सोना क्या गुनाह था भाई, सोना क्या गुनाह था, सोना क्या गुनाह था, लेकिन आका फरमा रहे हैं जो पूरी रात सोता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फरमाते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान है, जो पूरी रात सोता है वो इश्क मुस्तफा में झूठा है, झूठा कज़्ज़ाब है, वो कज़्ज़ाब झूठा है। इसलिए कि इश्क होगा, रातों को दुरूद पड़ेगा, सलाम पड़ेगा, इबादत करेगा, गिरिया करेगा। मैं सोचता हूं जो रात को सो जाए वो आशिक नहीं है हुजूर के यहाँ, जो फजर में भी ना उठे वो कैसा आशिक है, मस्जिदों को वीरान करने वाला कैसा आशिक है। याद रखना अल्लाह अकबर, अपने आप से अपनी जबान से अपने आप को कुछ भी कहने वालों, अल्लाह अकबर, जिसको रसूलुल्लाह झूठा कह दे, अब मैं उसको आशिक कैसे मान लूं। नात खानों पे चाहे कितना लुटा दो, कव्वालों पे कितना लुटा दो, उलमा पे कितना लुटा दो, पीरों पे कितना लुटा दो, लेकिन जाने ईमान तो कह रहे हैं अगर तू पूरी रात सो रहा है तो तू झूठा है, आशिक नहीं है। लेकिन मैं तो हैरान हूं या रसूल अल्लाह, सोने वाला आशिक नहीं हो सकता, उसे तो रातों को रोना चाहिए, उसे तो अपनी रातें याद है, अपनी रातें याद है। दोस्तों से मिलते हो तो गीबत करते हो, किसी के खिलाफ साजिश करते हो, वाईफाई लगा करके अल्लाह अकबर आधी आधी रात तक के जिना की फिल्में, अल्लाह अकबर मोबाइलों पर डिजिटल दुनिया के अंदर जुआ खेलने वालों, क़यामत के दिन अगर हुजूर का सामना होगा, मैं तो सोच रहा हूं नायब रसूल औलाद फारूक आजम सूफी बासफा सूफी हमीदुद्दीन तारिक दुनिया व उक़बा सैयदुना सूफी हमीदुद्दीन के सामने जब अपना ईमान और इश्क रसूल साबित करना आसान नहीं, तो आमिना के लाल का सामना होगा, अल्लाह अकबर, हुजूर के सामने हाजिरी होगी, और हाजिरी के बाद जब रसूलुल्लाह का सामना होगा, मेरी कौम तो नारे लगाती है हुजूर का सामना होगा तो कितना मजा आएगा, लेकिन आशिक लोग कह रहे हैं अरे क्या मजा आएगा, उनसे आंखें चार होगी, और अल्लाह न करे वो कहें मुनाफिक ओ दज्जाल, मुझसे इश्क का दावा करता था और हीरो की तस्वीर तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर लगी रहती थी, तू जुए का धंधा करता था, तू शराब का धंधा करता था, तू रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में देखता था, गंदी पिक्चरें देखता था, मेरे भाई बता ना तेरा क्या बनेगा। अरे सहाबी रसूल अगर मस्जिद से ऊंची इमारत बना ले तो नबी उनके सलाम का जवाब नहीं देते और बल्कि चेहरा फेर लेते, है कि नहीं है? तुम हम सहाबी से बड़े हो गए,
سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ عشق بچوں کا کھیل ہے، تصوف بچوں کا کھیل ہے، کیا ہے؟ شاہ نیاز بے نیاز نے بڑی شان بے نیازی سے کہا تھا، بل حوث پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، کوچے عشق ہے یہ رہ گزر عام نہیں۔ عشق کرنے کے لیے اویس جیسا بننا پڑتا ہے، عشق کرنے کے لیے خالد بن ولید جیسا بننا پڑتا ہے، عشق کرنے کے لیے بلال جیسا بننا پڑتا ہے، عشق کرنے کے لیے صدیق جیسا بننا پڑتا ہے۔ صدیق اکبر کے عشق کا حال یہ ہے کہ گھر جاتے ہیں تو دل پکڑ کے بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ دل سے دھواں نکلتا ہے۔ لوگ کو کیا پتا ہے عشق، ارے دل سے بھی دھویں نکلے ہیں، اسی لیے تو بریلی کے قلندر نے کہا تھا کہ دل بھی دھویں والا ہوتا ہے، دل بھی دھونی رماتا ہے۔ امام احمد رضا کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں، کبھی فکر رضا تو سمجھا ہوتا، فکر رضا تو سمجھ لیا ہوتا، کہتے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ یہ صوفیہ کہتے ہیں جب دل میں عشق آتا ہے تو کسی سے دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دشمن کو بھی تو اس اعتبار سے دل میں رکھنا پڑتا ہے نا کہ اس کی یاد ہے۔ کہا جس کے پاس عشق آتا ہے، عشق کو دوئی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے مجھے اب کسی سے دشمنی بھی نہیں رہے۔ رابعہ بصری کی طرح، سرکار رابعہ بصری سے کسی اور تو بہت عبادت کرتی ہے، حق ہو کرتی ہے، جنگل و بیابان کو آباد کرتی ہے، شیطان تجھے کتنا ستاتا ہوگا۔ مسکرا کے کہتی ہے یار کی عشق سے فرصت نہیں، دشمن کی طرف توجہ کرنے کے لیے وقت لاؤں کہاں سے؟ ذرا غور تو کریں، عشق اس منزل پہ پہنچا۔ میری گزارش ہے اگر واقعی ولیوں کے نقش قدم پہ رہنا ہے، تھوڑا نکلیے ذرا دنیا کی محبت سے، نفس پرستی سے نکلیے، غرور سے نکلیے، گھمنڈ سے نکلیے۔ آخری بات کے طور پہ کہوں، تصوف کیا ہے؟ تصوف، صوفی کے چوکھٹ بیٹھے تصوف سن لو۔ تصوف یہ ہے کہ کسی کتے اور بلی کا بھی دل نہ دکھے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں لوگوں کو تصوف کی ضرورت، تصوف اصل دین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الاحسان، احسان کی تشریح ہوئی تو تصوف وجود پایا۔ ان تعبد اللہ کأنک تری فإن لم تکن تری فإنہ یراک، جب عبادت کرتے اس شان سے کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت نہ بنے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی صوفی کا نظریہ یہ ہے کہ ہر وقت میں یار کی نظر میں ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے، لوگ ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ آگے کی پھر پوری تفسیر۔ لیکن حضور نے صلاۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ان تعبد اللہ، عبادت کر اس طرح، اور عبادت کا مفہوم جو وہ پوری زندگی پہ سمیٹا۔ جگر کو سمجھ میں آ گیا، ہمیں کو سمجھ میں۔ جگر کہتے ہیں محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں، محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں، پوری زندگی عبادت ہے۔ تو زندگی کے ہر لمحے میں یار کا وہ دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا۔ بس آخری بات کے طور پر صوفی کیسا ہوتا ہے؟ صوفی، اچھا صوفی ہونے کے لیے صوفی کہلانا ضروری نہیں، صوفی بن جانا ضروری۔ صوفی بہت بڑے صوفی گزرے ہیں میرے مرشد غوث پاک کے دور میں، سید احمد کبیر رفاعی بڑے صوفی تھے۔ بس صوفی کی زندگی، کاش کہ تصوف عام ہو جائے، دنیا میں امن ہو جائے۔ اسی لیے تو ایک بندے کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں پڑا تھا اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تھی۔ کوئی مالا بھی نہیں ٹوٹی اور ایمان کی دولت 90 لاکھ کو نصیب، کیا کوئی گملہ نہیں ٹوٹا 90 لاکھ کی دولت نصیب، 90 لاکھ کو دولت نصیب ہو۔ یہ صوفیہ کا انداز تھا، بے ضرر لوگ تھے، یہ شان کے لوگ۔ سید احمد کبیر رفاعی، بس آخری بات، اگر تصوف سمجھنا ہے، اور اس پر پھر آپ بہت پڑھ لیجئے گا، اللہ آپ کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔ سیدی احمد کبیر رفاعی سو رہے ہیں۔ صوفی لوگوں کا جو لباس ہے نا، وہ لباس بھی عجیب الگ قسم کا ہے، عجیب تو نہیں کہوں گا، الگ قسم۔ صوفی لوگ تنگ لباس نہیں پہنتے، ہم لوگ تو تھوڑا فیشن پرست ہو گئے، وہ لوگ تنگ لباس نہیں، ان کا لباس بڑے کشادہ ہے۔
सूफियों के यहाँ ढीले ढाले लिबास, हम लोगों ने तंग किया तो आप उससे ज्यादा तंग करने लगे। अब तो जिल्दों पे टच है लिबास। बहरहाल हाँ, अल्लाह खैर फरमाए। बहुत चुस्त लिबास नहीं पहनना चाहिए, इतना ढीला भी नहीं पहनना चाहिए कि लोगों को शक हो कि आप किसी और का पहन कर आए। सूफियों का एक अपना अंदाज है देखिए, और उनके आस्तीन जो है ना वो ज्यादा चौड़ी होती थी। सूफिया के यहाँ इस तरह से जो सूफियाना लिबास है, अब तो वो दिखता भी नहीं, वो मैं बताता हूं आपको कैसे होता था। वो यहां से ऐसे आता था और फिर नीचे आकर के वो बहुत घेर में तब्दील हो जाता था। आप उसमें गौर करेंगे ना तो जब वो नीचे घेर आता है ना तो सतरे औरत पर बहुत ज्यादा पहरा हो जाता है। ये उसकी हिकमत है, सूफिया का जो कदीम लिबास। और ये तो कहने की बात है, लिबास सूफिया तो चादर ओढ़ते। सूफी साहब की जिंदगी में लिखा है कई दिनों तक तो इनको ऊपर की चादर भी नसीब न थी। एक तहबन पे इन्होंने जिंदगी का वक्त बहुत गुजारा, बहुत टाइम गुजारा। 1 बीघा जमीन थी, उस पर खेती करते थे। अच्छा एक बात और आपको कहूं, बात बढ़ती जा रही लेकिन कहीं मेरी फ्लाइट ना छूटे। सूफी वो होता है जो अपने हाथ की कमाई खाता है, इसलिए कि हाथ की कमाई से बेहतर लुक्मा कोई नहीं। इसीलिए सरकार गौसे पाक को देखे, कई मुल्कों में माले तिजारत जाता था गौस पाक का। सूफी हम तो दूसरों का उड़ा उड़ा खाए जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं शायद हम लोग कभी सूफी बन ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इन लोग की नजर पड़ गई तो शायद कुछ काम बन जाए। हाँ, ये लिफाफों पर पलने का तसव्वुर अभी 150-200 साल से आया है, वरना जो सूफी होता था वो लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला होता। लूटने वाले तो अब मसनत पर है, लुटाने वाले हमेशा रहे। ये बात याद रख। और अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मेरी नजर में कोई बंदा टारगेट पे नहीं है। मैं जनरल बात कर रहा हूं आपको सुधारने के लिए और अपने आप को सुधारने के लिए बस। हुजूर सैयदी अहमद कबीर रफाई रदी अल्लाह ताला अन्हु, आंख लग गई, वो चौड़ी चौड़ी आस्तीन, वो इस तरह से इधर से तंग होकर के ऐसे खुलती थी आस्तीन, बड़ी आस्तीन, आस्तीन चौड़ी होती थी सूफिया की। आप सो रहे थे, उस आस्तीन पर बिल्ली सर रखकर सो गई। देखिए ये सूफिया है। अगर मदरसे में तसव्वुफ आ जाए और खानकाओं में मदरसा चला जाए तो हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। हमारे अच्छे दिन पार्लियामेंट से लौट करके नहीं आएंगे। हमारे अच्छे दिन खानका और दरसगाह के मजमउल बहरैन से लौट करके आएंगे, जिसमें हमीदुद्दीन जैसा फाजिल भी होगा और हमीदुद्दीन ही सूफी भी होगा। तुम्हें पता है कितने बड़े फाजिल हैं कि नागौर शरीफ की सरजमीन पे बैठ के इल्म हदीस का दर्स देते। एक साहब आगे कहा मुझे तसव्वुफ पढ़ाओ, तो कहा इल्म हदीस पढ़ाने में इतना बिजी हो गया हूं कि अभी मुझे तसव्वुफ का दर्स देने का टाइम नहीं। और एक बात ये भी बता दूं, क्या क्या राज की बात कही। पहली बात, तसव्वुफ का दर्स होता ही नहीं है, इसलिए कि तसव्वुफ काल का नाम नहीं है, तसव्वुफ हाल का नाम है। जब कोई इस कदर दिल वाला हो जाता है तो उसके दिल में उंडेला जाता है तसव्वुफ। तसव्वुफ पढ़ने की चीज नहीं है, ये तो यूट्यूब पर बैठ करके तसव्वुफ का दर्स हो रहा है। वो तो यूट्यूब की बात ही नहीं है, और यूट्यूब की बात नहीं है। अबू हुरैरा जैसा कहता है कि मुझे 2 इल्म दिए गए, एक की तबलीग करता हूं, दूसरा बता दूं तो गर्दन पे तलवार आएगी। तो जहां अबू हुरैरा मुदर्रिस नहीं बनते, वहां ये यूट्यूब वाले कब से मुदर्रिस बन गए तसव्वुफ के। ये तो हाल है भाई। और आप लोग भी ये यूट्यूब पर जो है वो ये पढ़ करके ऐसा हो, ये पढ़ के ऐसा हो, गड़बड़ न करो। अभी सच्चे मुसलमान बन जाओ, दरवाजे खुद ही खुल जाएंगे। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते पैदा कर देता है। तसव्वुफ के चक्कर में यानी ये कि कोई सिखा देगा नहीं। सूफी साहब ने कहा मुझे टाइम ही नहीं,
اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ تصوف جو اتنا بندہ ہو کہ اس کو یہ ابھی پتا نہیں کہ تصوف سیکھا بھی جاتا ہے کہ نہیں سیکھا جاتا ہے. تصوف مجھے تو علم حدیث کا درس یہ اتنے بڑے فاضل ہیں, کتنے بڑے فاضل ہیں, علم حدیث کا درس دے رہے ہیں. اور یہاں بیچارے صوفی اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ یزید اور یجید میں بھی فرق نہیں کر پا رہے ہیں, شیطان اور شیطان میں بھی ابھی فرق نہیں ہو رہا ہے, اور وہ صوفی ہیں. اس لیے کہ وہ صوفی ہیں, وہ صوفی ہے بھائی. اور یہاں صوفی دیکھو اتنا بڑا, ہندوستان کا سب سے بڑا صوفی جو علم حدیث کا درس دے رہا ہے اور درس تصوف دینے سے منع کر رہا ہے. چلیں اگر آئی گئے تو سن لیجئے. حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی کی آستین پر بلی سو گئی. رات کا آخری پہر تھا, تہجد کے بعد آنکھ لگ گئی. صوفی صاحب حضرت احمد کبیر رفاعی سرکار کی آنکھ, اذان ہوئی تو آنکھ کھلی, تہجد پڑھ کے لیٹے تھے, آنکھ کھلی تو دیکھا بلی سو رہی ہے. اب دیکھنا صوفی کی سوچ, صوفی اسے کہتے ہیں, صوفی کی سوچ کہ یار اگر اٹھ کے جاتا ہوں تو اس کی نیند خراب ہوتی, بلی کی نیند خراب ہوتی, اور فجر نہیں پڑھوں تو یار ناراض ہوتا. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں کہ 70 سال غار میں بیٹھ کر کے عبادت کا جو ثواب نہیں ملتا وہ فجر کی صرف 2 رکعت سنت پڑھنے میں ملتا ہے. جب فجر کی 2 سنت کا یہ حال ہے تو فجر کی 2 فرض کا حال کیا ہوگا. آپ کہاں غاروں میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں؟ خدا تو شریعت مصطفیٰ پر چلنے والوں کو ملتا ہے. جہاں شریعت نہیں ہے وہاں تصوف اور طریقت کا آپ خواب دیکھتے رہیے. جیسے بانج سے بچہ نہیں, بیل سے دودھ نہیں, گنجے کی مانگ, گنجے کے بالوں میں, گنجے کے سر میں مانگ نہیں, اسی طریقے سے جہاں شریعت نہیں وہاں طریقت نہیں, وہاں تصوف نہیں. شریعت کا ہونا ضروری ہے. حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں, اب سوچ لیں بلی کی نیند, اور بلی کی نیند خراب ہونے کا خیال ہے صوفی کو, اور یہاں تو ڈی جے بج رہا, دھام دھوم دھمال ہے, بچے اس امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے, کوئی خیال نہیں, کوئی بیمار کرا رہا ہوگا, کوئی خیال نہیں. ارے بیماروں کی نیند کا خیال کرتے ہوئے رسول اللہ نے زور سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی رات کو. میں زور سے تلاوت نہ کرو, بیمار اور سونے والوں کا خیال کرو. جس مذہب میں بیمار اور سونے والوں کے خیال سے اللہ کا کلام زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں, وہ مذہب کے ماننے والے پوری رات دھمال کرتے ہیں. یہ کہاں ہے مذہب سے اپنا مذہب سیکھا ہی کہاں؟ لوگ گالیاں نہ دیں گے تو کیا ہوگا. بہرحال سیدی احمد کبیر رفاعی نے سوچا نماز پڑھوں کہ بلی کی نیند کا خیال کروں. تو دل میں خیال آیا نماز بھی پڑھوں گا, بلی کی نیند کا خیال بھی کروں گا, نقصان اپنا کرنا ہے. کسی سے کہا کینچی لاؤ, کینچی منگوائی اور اپنی آستین کو کاٹ دیا. بلی کی نیند کا خیال گئے, نماز پڑھی, نماز پڑھ کے آئے تو بلی جا چکی تھی. آپ نے اس کے بعد اس کو لیا اور سی لیا. لوگوں نے کہا عیب پیدا ہو گیا. کہا کپڑے میں عیب ہوا, اس کا کوئی نقصان نہیں. اگر اس کی نیند خراب کر دیتا تو قیامت میں اللہ کو جواب کیا دیتا. میرے بھائی یہ تصوف ہے. آئیے نظر اس تصوف کی طرف. ان کی بارگاہ سے اگر کچھ لینا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اصل تصوف کی طرف رخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام. مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم ایمان تو کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. خواجہ دین کے او معین, خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. جن کے آنے سے ہم کو ملی آبرو, جن کے آنے
کو ملی آبرو میرے صوفی کی نسبت لاکھوں سلام شمع بز میں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ایک مرتبہ الحمد شریف کی پوری صورت پڑھیں، 3 بار قل اللہ شریف پڑھیں، اور صوفی بزرگ کی بارگاہ اور کل امت محمدیہ کی روح کو ایصال سلام۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و امی سیدنا محمد و ابی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات و تقضی لنا بها جمیع الحاجات و تطہرنا بها من جمیع السیئات و ترفعنا بها عندک اعلی درجات و تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة و بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ صلاة وسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وحب رسولك۔ يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وحب رسولك۔ يا مصرف القلوب صرف قلوبنا بطاعتك وحب رسولك۔ اللهم حبك وحب من يحبك وحب رسولك۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل۔ الہی بحرمت الحسن واخیہ وامہ وابیہ وجدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبنیہ نجی من كل غم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام۔ أسألك أن تحيا قلبي أسألك أن تحيا قلبي أسألك أن تحيا قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اس محفل کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، صوفی بزرگ کا واسطہ، سلطان السلاطین کا واسطہ، تاریخ دنیا کا واسطہ، یا اللہ سرکار صوفی باصفا کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، ان کے پیر و مرشد کے صدقے، ان کے دادا پیر کے صدقے، ان کی آل اولاد کے صدقے، یا اللہ ان کی پاک مقدس زوجہ کے صدقے، جن کی شان اللہ یہ ہے کہ کہتے ہیں اگر اس سے بہتر کوئی بیوی ہوتی تو میرے نکاح میں ہوتی، روئے زمین پر اس وقت ان سے بہتر کوئی خاتون نہ تھی۔ مولا پروردگار اس خدیجہ مائی کا واسطہ، ان کی آل کا واسطہ، پروردگار ہماری حاضری قبول کر لے۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کے نفاق کو دور کر دے، ہمارے دلوں کے نفاق کو دور کر دے۔